الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 انا بے شک، ایک لفظ کو جب ہم پڑھیں گے تو قرآن پاک میں جب بھی آئے گا تو الحمدللہ آتا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے سینکڑوں بار اس کو پڑھ لیا۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، آنے والے اسم کو زبر دیتا ہے۔ انا بے شک، الذین یہ اسم موصول ہے، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے۔ یہ پھر عربی زبان کی بیوٹی ہے، اس کی خوبصورتی ہے کہ اللہ مومنین کو جب پکارتے ہیں تو الذین آمنو کہہ کر، ورنہ سمپل مومنین بھی کہہ کر پکارا جا سکتا تھا۔ تو ہر آیت لرننگ پلیٹ فارم ہے اور ہر لیٹر میں مکمل مفہوم ہے۔ تو آمنو وہ جو ایمان لائے، یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب، الذین آمنو جہاں بھی ہوگا تو ایمان والے لوگ، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پھر واو اور، الذین وہ لوگ جو، ہادو جو یہودی ہوئے، ہادہ یہودو سے ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ دو طرح کے علوم ہیں، علم الاشتقاق اور علم البلاغہ۔ تو اشتقاق شک کرنا، روٹ دیکھنا کہ ہر لفظ حروف اصلیہ یعنی روٹ ورڈز سے بنتا ہے، اور روٹس اسم یا فعل کے ہوتے ہیں، حروف کے نہیں۔ جب بھی کوئی ناؤن ہوگا، ورب ہوگا تو ہم اس کے روٹس دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ الگ ڈائمینشن سے علم کھلتے چلے جائیں گے، نئی دنیا نظر آئے گی۔ اور یاد رکھیے کہ لیٹرز میں بھی اپنے ان کے مکمل مفہوم ہے، تو روٹس کو بھی دیکھیں گے اور لیٹرز کو بھی دیکھیں گے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ کاف یا قوف، یہ پہلے حرف کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ پورے لفظ کے مفہوم پر حاوی ہوتا ہے۔ اچھا، شین کو دیکھ لیں، یہ تفشی، اس سے آواز پھیلتی ہے، ٹو سپریڈ، اس میں سپریڈ کا معنی آئے گا، پورے لفظ پر یہ امپیکٹ ہوگا، پہلا لیٹر پہلا حرف۔ جیسے شمس ہے تو شمس کی کرنیں اور حرارت پھیلتی ہیں، تو لیٹر بھی اپنا مکمل ایک وجود رکھتے ہیں، مفہوم رکھتے ہیں۔ اب قوف کو دیکھ لیں، قوف میں کرش کرنا، سلٹ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کاٹنا۔ تو دیکھیں حروف مقطعات ہیں جو کہ الگ الگ حروف ہیں، یعنی کاٹ کاٹ کے پڑھنا، الگ الگ پڑھنا۔ اب قطع اسی سے ہے، کاٹنا، قمر اسی سے ہے، قطع رحمی رشتوں کو کاٹ دینا، قمر چاند جو تاریکی کاٹ کر روشنی لاتا ہے، اور ایسے قرآن پاک اسی سے ہے کہ انسان کی بے یقینی کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، یقین کی نعمت عطا کرتا ہے۔ اور اسی سے قوف شروع میں قبر کے انسان کو ڈیکمپوز کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے قبر، انا اور تعلق کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں کہ لام کا ایک سودھنگ امپیکٹ ہے، کہ لام اس کا دیکھیں ایفیکٹ کہ ہلکا ہے، اسموتھ فیلنگ آتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ
لیکن لام پڑھنے میں بہت ہی آسان ہے، اور فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حسن ہے اور اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ لا الہ الا اللہ نام بہت ساری ہے، اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا تو یہ بولنے میں بہت ہی سودھنگ ہے اور بہت ہی نرمی سے یہ ادا ہو جاتا ہے، اس کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا۔ اب عین ہے، ہا ہے، قوف ہے، ان سب پہ باڈی کھنچتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہا دو، اس کا اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں۔ ہا واو دال ہے، ہادا یہودو کہتے ہیں توبہ کرنا، تہودا وہ یہودی ہوئے، انہوں نے توبہ کی، تو ہادو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، تو ہادا سے ہائد ہے، ہود ہے، ویسے یہودیوں کو جیوز کو کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ واو اور ان نصارا کرسچینز، یہ تبع المسیحی حضرت عیسیٰ کے فالوورز نصارہ ہیں، یا تو یہ لفظ ناصرہ کی طرف منسوب ہے، نون صادرہ اس کا روٹ ہے، یا پھر وہ انصار اللہ اس کی طرف، یہ نصارہ اسی سے ہے، نصرت سے ہے۔ بہرحال کرسچینز، عیسائی، واو اور الصابئین، صبا یسبو صاد با ہمزہ اس کا روٹ ہے، صوبی، یہ ستاروں میں اور علم نجوم میں مہارت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں یہ حضرت نوح کے پیروکار تھے، نماز بھی پڑھتے، زبور کی تلاوت کرتے، اور حضرت ابراہیم کے بھی یہ فالوورز تھے۔ اور صوبی کہتے ہیں نکل جانا، ویسے طلوع ہونے کو بھی صبا یسبو طلوع ہونا، تو صوبی جو دین سے نکل گئے، دین سے نکل جانے والے۔ اونٹ کا دانت نکلنے کو کہتے ہیں صبل ابل، کہ اونٹ کا دانت نکل گیا۔ بہرحال صوبی وہ ہیں جنہوں نے ہر دین کا کچھ نہ کچھ لے لیا۔ تو صوبین، من جو کوئی، امن اس میں موصول ہے، آمنا آمن یؤمن ایمان، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، آمنو بہت بار آئے گا، وہ جمع مذکر غائب ہے، اور آمنا واحد مذکر غائب جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر۔ ویسے دیکھیں کہ گرامر کے بہت سارے سٹیپس ہیں، تو بی ہم اگر ابتدائی پڑھیں گے تو صرف 7 کہیں گے، لیکن اس کے بہت بی کے مطلب ہیں، پر، کو، اور السوق بھی ہے چمٹتے ہوئے۔ تو باللہ اللہ پر، واو اور الیوم دن، الآخری آخر آخرت، بعد میں آنے والا لاسٹ ڈے، واو اور عاملہ اس نے عمل کیا، پھر ایک ڈائی لیں، عاملہ اب واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، عین میم لام اس کا روٹ ہے، اور عمل اس کا اسم مصدر ہے، اور اسم مصدر جہاں سے لفظ کی ابتدا ہوتی ہے، بگننگ ہوتی ہے، لفظ شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، یہ اس کا پہلا بچہ ہے، تو اس کی شکل اس سے بہت ملتی ہے۔ تو ثلاثی مجرد میں فعل، فعیل اور فعل 3 ڈرائی ہوں گے، 3 وزن ہوں گے، ان 3 اوزان میں فٹ کر لیں۔ نصرہ، ضربہ وہ فعل کے وزن پہ ہو گیا، اور سمع، عامل یہ ایک اور وزن ہے، اور فعول جیسے کاروما، لیکن وہ بہت کم آتا ہے، زیادہ فعل اور فعیل کے وزن پہ آئیں گے۔ تو عامل، سامع، عامل یعمل، یہ باب سامع یسمع ہے، اس نے عمل کیا، اس نے پرفارم کیا، صالحا نیک، گڈ ڈیڈز، صالحا مفعول بھی ہے، پس ل کے لیے ہوں ان کے، اجر ثواب کو کہتے ہیں، الاجر والاجرہ ما یعود من ثواب العمل دنیویا کان او اخرویا، اجر، ثواب، ریوارڈ، اجرت
جو کسی کام کے کرنے کے بعد ملے، چاہے دنیا کا یا آخرت کا. تو اجر، اجرت، ہم ان کا، اجرہم. اب یہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، اور یاد رکھیے یہ ضمائر ہمیشہ مضاف الیہ بن کے آتے ہیں اسم کے ساتھ. اندہ پاس ربہم ان کا رب، یعنی اپنے رب کے پاس. واؤ اور لا نہیں، خوف. خوف مستقبل کا ہوتا ہے، ڈر، فیئر. علیہم ان پر، واؤ اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون، حزن، حازانون. یہ ماضی کے غم کی بات ہے کہ حزن ماضی کا غم، اور خوف مستقبل کا غم، خوف. حزن پسندیدہ چیز کے جانے پہ حزن و ملال. تو حزن یحزنو یہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف ہے، اور یا جو ہے مضارع کی علامت وہ کے لیے، اور واو نون جمع کا، وہ غمگین ہوں گے. واو اور از، جیسے میں نے بتایا کہ یہ اذکر کا مخفف ہے، کہ وہ وقت یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا، یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف. میثاق، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، کووننٹ، ایسا وعدہ جو شعور کے ساتھ کیا جائے. میثاق، یہ بار بار یہ لفظ آئے گا، میثاق مدینہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. احساس سے ذمہ داری، قول و قرار جس پر قسم کھائی گئی اس کو میثاق کہتے ہیں. عقد مؤکد بیمین و عہد، تو پختہ عہد، میثاق، کم تم سے، میثاق عقد مؤکد بیمین و عہد، ایسا عہد جو قسم سے مؤکد ہو، یعنی قسم کھا کر جو عہد لیا گیا ہو. کم تمہارا، پھر یہ مرکب اضافی ہے، واو اور رفعنا، فعلنا کے وزن پہ ہم نے بلند کیا، جمع متکلم فعل ماضی معروف. اوپر کرنا، اٹھانا، بلند کرنا، ہم نے بلند کیا، ہم نے اٹھایا. فوق اوپر، یہ ظرف مکان، اسم ظرف مکان ہے اوپر. کم تم سب کے. الطور، طور پہاڑ، وہ جزیرہ نمائے سینا کا پہاڑ جس پہ حضرت موسیٰ گئے تھے، اور طور سریانی میں اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ ہو. طور یہ مفعول بھی ہے. خذو فعل امر جمع مذکر حاضر، تم پکڑو، تم لے لو. ما جو، آتینا ہم نے دیا، کم تم کو. اب یہ ضمائر جب فعل کے ساتھ آئیں گے تو مفعول بن کے آئیں گے، اسم کے ساتھ آئیں گے تو مرکب، پھر وہ مضاف الیہ ہوں گے، اور اگر فعل کے ساتھ آئیں گے تو مفعول بن کر آئیں گے. آتینا دیا ہم نے، اس میں فعل اور فاعل، اور کم مفعول بھی، تم سب کو. بھی ساتھ قوت، قوت، طاقت. واو اور اذکرو تم یاد کرو، یہ پھر فعل امر، تم پیروی کرو، تم یاد کرو، تم پکڑ لو، تم ذکر کرو. اس میں ریمائنڈر بھی ہے، ریمیمبرنس بھی ہے، ڈسکشن بھی ہے. حافظہ فی ذہنہ، ذہن میں محفوظ کرنا، یاد کرنا. ما جو فیہ اس میں، لعل تاکہ، کم تم سب، تتقون تقوی کرو. اتقا یتقی برے انجام سے بچنا، نقصان سے، بھٹکنے سے بچنا، تاکہ تم تقوی کرو، تاکہ تم نقصان سے اور بھٹکنے سے بچ جاؤ. ثم حرف عطف ہے، پھر. تولیتم واو لام یا اس کا روٹ ہے، اعراض کرنا، منہ موڑنا، تم نے منہ موڑا. تولیتم جمع مذکر حاضر، فعل ماضی معروف ہے. تم نے منہ موڑا، تم نے اعراض کیا. من سے، بعدی بعد، ذالک اس کے. فا پس، لو اگر، لا نہیں، فضل فضل، گریس، احسان.
اللہ اللہ کا فضل، فضل اللہ یہ مرکب اضافی ہے. فضل کہتے ہیں زائد چیز کو، ایڈیشنل کو، کام کے بغیر احسان. اللہ کا فضل، اللہ کا احسان. الابتداء بھی بلا علہ، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کا گریس. علیکم تم پر، واو اور رحمت، رحمت مرسی ہو اس کی مرسی. رحم یرحمو یہ باب سامع یسمع ہے. لکنتم لا البتہ کنتم ہوتے تم، من سے الخاسرین پھر خاسر کی جمع خاسرین اس میں فاعل جمع خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے. وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، علمتم تم نے جان لیا. علمتم، علم یعلم باب سامع یسمع ہے اور یہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، تم نے جان لیا. الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی. عین دال واو اس کا روٹ ہے. اعتداء باب افتعال ہے اور یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، انہوں نے زیادتی کی. منکم تم سے، فی میں سبت، ویسے تو سیٹرڈے کو یوم السبت کہتے ہیں، ہفتے کے دن کو، لیکن سین باتا اس کا روٹ ہے کاٹنا، قطع کرنا، کٹ آف کرنا. یہ باب ناصر ینصر بھی ہے اور ضرب یضرب. ثبت یثبت اور ثبت یثبت سبتن. استراحہ یعنی آرام کرنا، اور ثابت شیء کہتے ہیں قطعہ کسی چیز کو کاٹ دینا. ثابت الرأس کہتے ہیں حلقہ یعنی سر کو منڈوانا. تو بہرحال اس کا لغوی مطلب کاٹنا، قطع کرنا. ویسے یوم السبت سیٹرڈے کو کہتے ہیں. فا پس قلنا ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، کونو تم ہو جاؤ، قیرادتن قیرادہ، قردن کی جمع قیرادہ ایپس کو، لنگور بندر. خاسئین ذلیل ہونے والے. خاسین حمزہ اس کا روٹ ہے. تھکنا، دھتکارا جانا. کتے کو دھتکارنے کے لیے خسا آتا ہے کہ خسأت الکلب فخسأ زجرتہ مستیہنا بہ فانزجرا، میں نے کتے کو اس کے ذلیل ہونے کی وجہ سے دھتکارا اور وہ دور ہو گیا. تو خسا کتے کو دھتکارا. خاسی اور خاسئین جمع اس میں فاعل ذلیل ہونے والے، دھتکارے جانے والے، درماندہ. فا پس جعلنا ہم نے بنا دیا، ہا اس کو، نکالن نون کاف لام اس کا روٹ ہے. نکال کہتے ہیں عبرت ناک سزا کو، بندش کو، رکاوٹ کو، وہ سزا جو دوسروں کو باندھ دے. وارننگ نصیحت. نکال وہ کہتے ہیں نکل بفلان صنع به صنیعا یحذر غیرہ اذا رآہ، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ دوسرا ہوشیار ہو گیا. تو نکال جو عبرت کا موجب بن جائے. لما واسطے اس کے، بینہ درمیان، یدئی دونوں ہاتھ، ہا اس کے. تو بینہ یدئی سامنے کو، اگلے کو، اور یہ ظرف مکان ہے. بینہ یدئی ہا جو اس کے سامنے تھا، وما اور جو خلف پیچھے، پھر یہ بھی اسم ظرف مکان ہے، خلف پیچھے، ہا اس کے. واو اور موعظہ نصیحت، یہ واعظ کا اسم مصدر ہے، اور ثلاثی مجرد کے جو اسماء مصدر ہیں ان کا کوئی خاص رول نہیں ہے، جبکہ ثلاثی مزید فی کا جو مصدر ہے وہ باب کے وزن پہ ہوتا ہے. تو موعظہ یہ واعظ کا اسم مصدر ہے. تو واعظ نصیحت کو کہتے ہیں. ما یسوقہ الی التوبۃ الی اللہ، ایسی باتیں سنانا جو اللہ کی طرف رجوع کرائے، خدا کی فرما برداری کا موجب بنے. التذکیر بالخیر فیما یرق لہ القلب، ایسی نصیحت کرنا کہ دل میں نرمی پیدا ہو. الموعظہ کہتے ہیں کلام الواعظ من النصح والحث والانذار، واعظ کا ایسا کلام، نصیحت کرنے والے کا ایسا کلام جو خیر خواہی پر، ترغیب پر اور انذار پر مبنی ہو. تو ایسا واعظ جو دل کو نرم کر دے. موعظہ
دل میں اللہ تعالیٰ کے ایسا سبق جو دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا احساس پیدا کر دے، تو جو دلوں کو نرم کر دے، من الثواب والعقاب، ثواب اور سزا سے۔ لیل واسطے متقین، متقی کی جمع، متقین کے لیے گاڈ فیئرنگ، اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے۔ واؤ اور اس جب قولا کہا موسیٰ نے لی واسطے قومی ہی اپنی قوم کے، ان اللہ بے شک اللہ یأمر امر یأمر باب نصر ینصر، حکم کرتا ہے، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، حکم کرتا ہے، کمانڈ کرتا ہے، کم تم کو، یہ مفعول بھی ہے کم، ان کے یہ حرف مصدری ہے، ان کے تذبحو تم ذبح کرو، ان لن کئی اذن آنے والے مضارع کو واحد کو زبر دیتے ہیں آخر میں اور نون گرا دیتے ہیں، یہ تذبحون تھا تو نون گر گیا، ان تذبحو کہ تم ذبح کرو، سیکریفائس کرو۔ باقرہ ایک گائے، کاؤ، اور باقرتن آخر میں زبر ہے تو یہ مفعول بھی ہے، اور باقرہ اس میں جامد ہے، اس میں جامد جس سے آگے کوئی لفظ نہ بنے، تو یہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالو ان سب نے کہا کیا تتخذو تو بناتا ہے نہ ہم کو ہزوا مذاق، ہزوا کہتے ہیں خلاف عقل سمجھ کر مذاق اڑانا جو اس سے سرزد نہ ہوا ہو۔ ہذا یحزو، یہ باب فتح یفتح بھی ہے، اور حاضی یحزو سے بھی آتا ہے باب سامی یسمعو۔ ہزوا مذاق۔ قال اس نے کہا اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، اعوذ پناہ مانگنے کو بھی کہتے ہیں، پناہ چاہنے کو بھی کہتے ہیں، اور دوسرے سے التجا کرنا۔ میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ کی، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، من سے الجاہلین جاہلوں میں سے، اگنورنٹ پیپل جاہل، امیچیور، اور جہل کہتے ہیں علم سے خالی ذہن کو، اور اصل حقیقت کے خلاف یقین کر لینا یہ بھی جہل ہے، اور تجاہل عارفانہ کے جان بوجھ کر عمل خلاف کرنا یہ جہل کا، اور جہل جو ہے وہ علم کا اپوزٹ بھی ہے اور حلم کا بھی اپوزٹ ہے۔ علم کے مقابلے میں جہل جہالت، اور حلم کے مقابلے میں امیچیور ہونا، حوصلے کے مقابلے میں، حلم کے مقابلے میں زیادتی کرنے والا جاہل۔ قالو ان سب نے کہا ادعو تو پکار، میک ریکویسٹ، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کر دے، وہ ان ڈیٹیل بتائے، واضح کرے، لنا ہمارے لیے، ما کیا، ہی یا وہ، باقرہ مؤنث ہے تو ہی یا آیا وہ گائے۔ قال اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقولو وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ، اب ہا بھی مؤنث کے لیے، بقرہ مؤنث ہے، بقرتن وہ گائے، لا نہیں، فاردن بوڑھی، فارضاد اس کا روٹ ہے، فرد کہتے ہیں لکڑی کاٹنا، سخت چیز کو کاٹنے کو، سخت چیز کے کاٹنے کو فرد کہتے ہیں، تو فارد جو بوڑھی نہ ہو، اور فارد کہتے ہیں فارودت البقرہ کہ وہ گائے بوڑھی ہو گئی، کابورت وطعنت فی السن لا مسنہ ولا فتیہ وہ عمر جس میں گوشت گھلنا کم ہونا اور لٹکنا شروع ہو، یعنی جس نے جوانی کی عمر کو کاٹ دیا ہو تو وہ فارد ہے، بوڑھی، اولڈ۔ واو اور لا نہیں، بکرن بکر کہتے ہیں ابتدائی عمر کی، یہ نر مادہ دونوں کے لیے بکر استعمال ہوتا ہے۔ بکر البقرۃ الفتیہ نو عمر گائے کو کہا جاتا ہے، لم تلد جس نے بچہ نہ دیا ہو، بن بجاہی تو ابتدائی عمر کی، اوانن درمیانی وہ مادہ جو کئی بار بچے دے چکی ہو، اونن اس کی جمع ہے، اوانن درمیانی، فریش ایج، بینا درمیان، ذالک اس کے، فا پس افعلوا تم کرو، ما جو تؤمرون
تم حکم دیے جاتے ہو۔ قالوا ان سب نے کہا ادعو تو پکار لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب کو یبین وہ واضح کرے لنا ہمارے لیے ما کیا لون رنگ ہا اس کا کلر اس کا۔ قال اس نے کہا انہو بے شک وہ یقولو کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن گائے صفراء زرد۔ اب بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور اس بیل کو کہتے ہیں جو زمین کو کریدتا ہے۔ بقر کھودنے کو کریدنے کو کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کو باقر کہا جاتا ہے، بہت کریدنے والے، بہت ریسرچ کرنے والے تھے۔ تو بقرہ گائے صفراء زرد فاقع گہرا شوق، فا قاف عین اس کا روٹ ہے، فاقے چہرے کی رونق کے لیے بولا جاتا ہے۔ عرب شعراء اپنی محبوبہ کے لیے یہ صفت لاتے تھے کہ فاقے رنگ کی گہرائی اور شوخی کے لیے آتا ہے، جیسے کالا سیاہ ہم کہتے ہیں، لال سرخ کہتے ہیں، کہ رنگ کی مزید وضاحت کے لیے صفراء فاقے لایا گیا۔ عرب اسود حالک کہتے ہیں، ابید ناصع، اخضر کے ساتھ ناظر اور اصفر کے ساتھ فاقے، کہ بہت شوخ زرد، چمکنے والا زرد، ڈیپ اینڈ برائٹ۔ فاقے چمکدار، شوخ، لون رنگ ہا اس کا، تسرو وہ خوش کرتی ہے، سین را اس کا روٹ ہے، چھپی ہوئی خوشی جس سے جی خوش ہو جائے۔ سر یسرو الناظرین دیکھنے والوں کو۔ قالوا ان سب نے کہا ادعو تو پکار لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب کو یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما کیسی ہی یا وہ انا بے شک البقرہ، یہ بقرہ جو ہے اس میں جنس ہے، مذکر مؤنث واحد جمع کے لیے بقر استعمال ہوتا ہے۔ تشابہ شبہ پڑ گیا، مل جل گئی، یہ باب تفاعل ہے، تشابہ یتشابہ، تشابہ کہتے ہیں اشبہ کل منہ الآخر حتی التبسا، ایسا مشتبہ ہونا کہ پہچاننا مشکل ہو جانا، شبہ پڑ گیا، مل جل جانا، alike to us، تشابہ شبہ پڑ گیا، مل جل گئی، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر شاء چاہا اللہ اللہ نے، البتہ مہتدون ہدایت پانے والے۔ قال اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقولو وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، بقرتن انہا بے شک وہ بقرتن گائے، لا نہیں، ذلولن ذال لام، لام اس کا روٹ ہے، نرم کو، پست کو، اور تابع ہونا، کمزور ہونا، کسی کے نیچے لگنا، مطیع ہونے کو ذلول کہتے ہیں۔ تو نہ سدھائی ہوئی، نہ کام کرنے والی۔ تثیر اثار یثیر، اثارہ کہتے ہیں کھودنا، کریدنا، ابھارنا۔ اثارہ کہا جاتا ہے کہ من اراد العلم فلیصور القرآن، جو علم حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روٹس دیکھے، قرآن پاک کو کھود دے، کرید دے۔ طالب علم قرآن میں کھود کرید کرتا ہے۔ تو بہرحال تسیرو وہ جوتتی ہو، سا واورا اس کا روٹ ہے، اور سور بیل کو بھی سور بیل کو کہا جاتا ہے۔ تسیرو وہ جوتتی ہو، الارض زمین کو، واو اور لا نہیں، تسقی وہ سیراب کرتی ہو، وہ پلاتی ہو، الحرث کھیتی کو، فیلڈ کو، الحرث مفعول بہ ہے۔ مسلمہ وہ صحیح سلامت ہو، سین لام میم اس کا روٹ ہے، ساؤنڈ۔ مسلمہ تندرست، بے داغ ہونا، جملہ خرابیوں سے بچی ہوئی ہو۔ تو تسلیم، سالم، سلامت، یہ اردو میں ہم یہ الفاظ بولتے ہیں، تو صحیح سالم ہو۔ مسلمہ یہ اسم مفعول ہے، سلم یسلم تسلیم باب تفعیل ہے، اور مسلمہ اسم مفعول۔
لا نہیں، شیعتا کوئی داغ، واو شین یا اس کا روٹ ہے، کڑھائی کو کہا جاتا ہے اور شیعہ کی جمع شیعات ہے، علامت کو، داغ کو، نشان کو، جو جانور پہ اسپاٹ ہوتے ہیں۔ تو لا شیعتا کوئی داغ نہ ہو، اسپاٹ لیس ہو، بے داغ ہو، محفوظ ہو، جملہ خرابیوں سے بچی ہوئی ہو۔ لا شیعتا کوئی داغ نہ ہو، فیہا اس میں، قالو انہوں نے کہا، الآن اب یہ اسم ظرف زمان ہے، وقت کو الآن کہا جاتا ہے، یعنی بالکل اب، ہر وہ لمحہ جو ماضی مستقبل کے بیچ میں ہو، اس وقت۔ جئتا تو آیا، تو لایا، بالحق کی حق کو، فا پس ذبحوا فعلو کے وزن پہ انہوں نے ذبح کیا، ذبح یذبح با فتح یفتح، ہا اس کو، ہا مفعول بھی ہے، اس گائے کو، واو اور ما نہیں، کادو وہ قریب تھے، یفعلون وہ کرتے، کاد یقود قود، یہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 تشریح کر لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور کرسچنز عیسائی، والصابئین اور صابی یعنی بے دین جو دین سے نکل گئے، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور نیک کام کرے گا، گڈ ڈیڈز پرفارم کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا دین دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور سورۃ العصر میں، سورۃ العصر قرآن پاک کی ایسی خوبصورت سورت ہے کہ جس میں ایک مکمل اللہ نے کرائیٹیریا دے دیا کہ دیکھو نقصان سے بچنا ہے تو سب سے پہلی چیز ایمان لانا ہے، اور پھر ایمان کی ڈیٹیل بتا دی کہ ایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، تو ان تمام چیزوں پہ، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو ایمان یقین جب تک ان سب چیزوں پہ نہیں ہوگا تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ یہود، یہ نصارہ، یہ سب اپنے اپنے دور کے مسلمان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی کتابوں میں سب درج تھا، ریٹن تھا، پیشین گویاں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی رجل من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار، خدا کی قسم جو بھی میری امت میں سے میرے بارے میں سن لے، یہودی ہو یا نصرانی، کسی کے کان پہ میری صدا پڑے، ثم لا یؤمن بی اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، ایمان بالرسالت کی بات ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لائے گا تو یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو آگے سورۃ العصر میں اللہ نے اعمال صالحہ بتا دیا۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ ایک کسوٹی ہیں، آپ کرائیٹیریا ہیں، آپ نے جو بتایا اور جو آپ نے اعمال کیے اور جو آپ کے سامنے ہوا آپ خاموش رہے، تو یہ سب شریعت ہے، یہ سنت ہے۔ جو بھی اعمال صالحہ کرے گا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ٹیلی کر لے، اس کے ساتھ ملا لے، تو وہی اعمال صالحہ ہیں جو آپ کی زندگی ہے، جو آپ کی شریعت ہے، جو آپ کے طریقے ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں۔ تو ہر وہ کام جو آپ نے کر کے دکھایا یا بتایا یا آپ کے سامنے ہوا آپ خاموش رہے، تو یہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
تو کہاں سے اجر ملے گا، ثواب کہاں سے ملے گا؟ وہ اس رب کے پاس جو کہ رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اللہ خود ہی نوازیں گے، اور اللہ کے میزان میں کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اجرہم بغیر حساب، جو چاہیں، اللہ نے جذبوں کو دیکھنا ہے، نیتوں کو دیکھنا ہے۔ نیت خالص ہوگی، چاہے چھوٹا سا کام ہے تو ایک کانٹا ہٹانے پہ بھی اجر ہے، راستے سے کانٹا ہٹانا۔ تو یہ بہت خوبصورت موٹیویشن ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو پسند کر لیں۔ تو فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹے چھوٹے معمولی کاموں کو بھی حقیر مت سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ اگر کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہو، اور یہ مسکرا کر دیکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو راستے سے اماطۃ الاذی عن الطریق، ان تمام چیزوں کو چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہو۔ اجر دینے والا وہ رب ہے، وہ اکبر ہے، وہ رحمان رحیم ہے۔ چھوٹا سا کام اس کو وہ پہاڑ جتنا کر دے، نامہ اعمال کو وزنی کر دے، اسی ایگزامینر پر ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی نمبر لگانے والا ہے۔ تو سورۃ العصر میں بتا دیا کہ دیکھو ایمان لانا ہے، اور پھر ایمان کی ڈیٹیل اللہ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ بتا دی کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام انبیاء پہ ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ اجر دیں گے، اللہ اجر عطا کریں گے، اور نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ اللہ کے ساتھ ہر کام کو اٹیچ کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی پیاری ہے کہ آپ کا کوئی بھی طریقہ ہے تو وہ عبادت ہے، اور عبادت پہ اجر ہے، عبادت پہ ہی جنت ہے۔ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو عبادت کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے طریقے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر اللہ نے کہانی سنا دی حضرت موسیٰ کا نام قرآن پاک میں 136 یعنی 136 بار ہے، 136 ٹائمز۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی کہانی پھر سے سنا دی، اور یاد رکھیے اس میں کوئی زمانی یا تاریخی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ نے جب چاہا، جس پورشن کو چاہا، تو اللہ نے اس کو فٹ کر دیا۔ تو یہ سب عبرت کے قصے ہیں کہ دیکھو عبرت حاصل کرو کہ جب ہم نے میثاقکم، تم سے پکا وعدہ لیا، پختہ عہد لیا، قول و قرار لیا، کہ ایک جگہ اللہ نے اس کو کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک کے ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے۔ تو دیکھیں گے کہ کیا وعدہ لیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، ان سے پختہ وعدہ لیا گیا کہ جو کچھ ان کو بتایا گیا ان کی کتابوں میں وہ حق ہے، اور وہ حق ہی بولیں گے، لیکن انہوں نے تحریف کی، انہوں نے رد و بدل کیا۔ یہ علماء تھے، یہ جانتے تھے، اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان پہ ایمان لانا ہے، ان کی تائید کرنی ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان کی کتاب میں تھی۔ تو ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو بھی کتاب کو تھامے گا، جو بھی اللہ کے عہد کی پاسداری کرے گا، نماز قائم کرے گا، تو اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات اور انجیل کا نظام قائم کرتے، اس کو اپلائی کرتے، تو اوپر نیچے سے کھاتے، یعنی مزے کرتے، دنیا کے فائدے، دنیاوی نعمتیں اللہ ان کو عطا کرتے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے قانون کی پاسداری کرے گا، جو شریعت پہ عمل کرے گا، جو پارلیمنٹ سے لے کر گھروں تک شریعت کا نفاذ کرے گا، تو مزے کرے گا، اس پہ دنیاوی نعمتوں کی بارش ہوگی، ان کی فصلیں اگیں گی، ومن تحت ارجلہم۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تم سے پختہ عہد لیا، تو اب بار بار جب انہوں نے وعدے کو توڑا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو طور پر
کوہ طور پر تورات عطا کی، انہوں نے یقین نہ کیا اور کہنے لگے کہ جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تب تک نہیں مانیں گے۔ بہرحال 70 سرداروں کو لے گئے، اللہ ہم کلام ہوئے، پھر بھی ان کو یقین نہ آیا تو اللہ نے بجلی گرائی، پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی، وہ دوبارہ زندہ ہوئے لیکن پھر پرانی روش پہ آ گئے۔ کوہ طور ان پہ معلق کر دیا کہ مانتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے پکا وعدہ کیا لیکن اس کے بعد وعدہ شکنی کی۔ تو بہرحال یہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا، عظمتوں کا، قدرتوں کا مظاہرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں انلیمیٹڈ ہیں، لامحدود ہیں۔ تو سسپینڈ کر دیا کوہ طور کو، معلق کیا کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مائٹ ہے، اللہ نے اپنی مائٹ کو ڈسپلے کیا کہ دیکھو اس طریقے سے معلق کیا کہ کبھی بھی اللہ اس کو گرا سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مظاہرہ تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان پر معلق کر دیا کہ دیکھو اس کو دیکھ کر کہ کبھی بھی یہ گر سکتا ہے۔ کرو کیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تم پکڑو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، یعنی جو تمہیں شریعت دی، جو کتاب دی، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو پریکٹس کرو، اس کو زندگی کا حصہ بنا لو، اس سے جڑے رہو، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامے رکھو۔ یہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میری انسٹرکشنز کو، جو میری گائیڈ لائنز کو مضبوطی سے تھامے گا، زندگی میں شامل کرے گا، خوشی کا وقت ہوگا تب بھی خوش ہوگا، الحمدللہ کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، سجدہ شکر بجا لائے گا، اور اگر غم ہوگا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ یہ غم بھی تیری طرف سے اور خوشی بھی تیری طرف سے۔ تو خوشی میں اکڑے گا نہیں اور غم میں جزا فضا نہیں کرے گا، بیہودہ گوئی نہیں کرے گا، بال نہیں نوچے گا، بین نہیں کرے گا، نوحہ گری نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے سب بتا دیا کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی پیارا ہے، خوشی کا وقت ہو اللہ سے اٹیچ کرتا ہے، اللہ کو کریڈٹ دیتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو اس پہ جنت ہے، اور اگر غم ہو تو اللہ غم بھی تیری طرف سے ہے، اللہ تیری رضا پہ راضی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور پیروی کرو جو اس میں ہے، اس کو یاد کرو جو اس میں ہے، اس کو فالو کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ۔ یہ صرف ان کی بات نہیں، ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اس کو پریکٹس کرنا ہے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، اس کا مصداق بننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو بہت آسان بنا دیا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، ہے کوئی اس کو زندگی میں شامل کرنے والا؟ تو اس کی سرفیس پہ، اس کی سطح پہ میسیجز ہیں، تربیت ہے، اس کو لینا ہے۔ باقی قرآن پاک بہت گہرا سمندر ہے، اس کی ڈیپتھ میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور ڈیپتھ میں جانے کے لیے زندگیاں بھی صرف کر دیں تو اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو بیسکس قرآن پاک کی جو تھیمز ہیں ان کو لے لیں، ان کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان ہو، یقین ہو، اللہ پہ اعتماد ہو کہ جو اللہ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، وہ ہمارے فائدے کا ہے، اور جو شریعت ہے وہ بھی ہمارے فائدے کی ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم تباہ ہو چکے ہوتے، پہاڑ تم پہ گر چکا ہوتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً تمہیں ان کا علم ہے جو تم سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ حضرت داؤد کے زمانے کی بات ہے،
ان کی قوم مچھلی گیر تھے، فش گیر، مچھلیوں کو پکڑنے والے تھے، یہی ان کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ یوم السبت مقرر کیا کہ سیٹرڈے کو اپنے آپ کو تمام کاموں سے کاٹ لو اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لو، یہ مقدس دن ہے، تمام چیزوں سے کٹ جاؤ۔ لیکن انہوں نے حیلہ سازی کی، انہوں نے مکر کیا، چالیں چلیں، تو سزا کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور جگہ مزید اس کی وضاحت کی کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے بنی اسرائیل تمہیں پتہ ہے تمہارے آبا کے زمانے میں، حضرت داؤد کے زمانے میں، وہ ایک بستی تھی ایلا کی جو کہ سمندر کے قریب تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنا دیا، یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے کے دن سیٹرڈے کو مچھلیاں ابھر کے آتی اور باقی دنوں میں وہ غائب ہو جاتی۔ تو اب انہوں نے ہفتے کے دن یعنی جمعے کی رات کو ایک دن پہلے انہوں نے ایسا ہیلا کیا کہ اپنے جال اس میں ڈال دیے اور اتوار کے دن اس کو نکال لیتے۔ تو ہیلوں میں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ ان کی چالیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اے امت مسلمہ ہیلوں سے چیزوں کو حلال نہ کرو، جیسے یہود نے کیا، ہیلا سازی کی، اور پھر یہ گڑھے کھودتے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، پہلے انتظام کرتے، انہوں نے حکم بدلے تو اللہ نے ان کی شکلیں بدل دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں بال کی کھال نہ اتارو۔ ایک جگہ فرمایا وَجَعْلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو اللہ نے پوری قوم کو بندر بنا دیا اور یہ 3 دن تک بندر بنے رہے، اور 3 دن کے اندر اندر یہ ختم ہو گئے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان اور بندر کے کروموسومز میں صرف 1% کا فرق ہے، 1% سے انسانی رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کا دوسرا نام لے کر پئیں گے، ان کے سروں پر گانے بجانے کے سامان بجائے جائیں گے، وہ زمین میں دھنسیں گے اور بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان عذابوں سے محفوظ رکھے۔ بہرحال ان کی نسل نہیں چلی، یہ 3 دن میں ہی ختم ہو گئے۔ فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے ان کو عبرت بنا دیا ان کے اگلوں کے لیے اور ان کے پچھلوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے اس کو نصیحت بنا دیا۔ تو دیکھیں نافرمانوں کے لیے نکال تھا، عبرت تھا، اور فرما برداروں کے لیے اللہ نے موعظہ بنا دیا۔ تو قرآن پاک ایک آئینہ ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ قرآن پاک ہمارے لیے موعظہ بنے۔ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بہت خوبصورت لیسنز ہیں اور ہمارے ہی فائدے کے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہٹیں گے تو بظاہر چہرے بندر نہ بھی بنے، دل بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ فرمایا کہ الناس کالمعادن، اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ بھی تمہاری طرح کی مخلوقات ہیں، اور اپنے دل کو پہچانو کہ تمہارا دل کس جانور جیسا ہے۔ دل سخت ہو جاتے ہیں اور دل جانوروں جیسے بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ قصہ سنا رہے ہیں سورۃ البقرہ میں، جو بقرہ ہے تو اسی گائے کا ذکر ہے اور اسی گائے کے نام پہ یہ سورت رکھی گئی کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ ایک سمپل سا حکم تھا۔ تو دیکھیں کہ گائے کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، تو اللہ نے اس کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص عامیل نامی قتل ہو گیا، وہ بہت مالدار تھا
اس کی ایک بیٹی تھی، اس کے بھتیجے نے کہا کہ اس سے شادی کرتا ہوں، تو بہرحال اس نے نہیں دی، تو اس نے اپنے چچا کو مار ڈالا۔ تو اب وہ آئے کہ اس کا قاتل کون ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے سمپل سا حکم دیا کہ یوں کرو۔ اللہ نے اپنی مائٹ دکھانی تھی، قدرتیں دکھانی تھی، اور پھر گائے کی اہمیت ان کے دلوں سے ختم کرنی تھی کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو لگاؤ تو مقتول تمہیں اس قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو ان کا پہلا ری ایکشن کیا تھا؟ قالو، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ تو کہا یہ مذاق، ایسے بیہودہ مذاق کرنا کیا ہے؟ جہالت ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے پوچھو، یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے کی تفصیل بتائے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا انہو یقول، اللہ فرماتا ہے انہا بقرتن، وہ ایسی گائے ہو لا فاردن، جو نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی ابتدائی عمر کی، عوان بین ذالک، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، تعمیل کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ ایک ہٹ دھرم قوم تھی تو اتنے کویسچنز کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے بہت باتیں کرنا اور بہت سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بہت زیادہ سوال مت کیا کرو۔ اور فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ بھی اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ ہر بے فائدہ کویسچن، بیہودہ بات کو، بیہودہ عمل کو چھوڑ دینا۔ ایک دن آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا حج فرض ہے، تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا ہر سال؟ تو آپ اس پہ بہت ناراض ہوئے۔ فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی ساتھ ساتھ میں احکامات آ رہے ہیں، اللہ کے کمانڈز آ رہے ہیں، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو تم پہ کتنی مشقت ہوتی، تو ایسے کویسچن مت کیا کرو۔ تو بہرحال وہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو بہانے کرتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر قالو، کہنے لگے، پھر تنگ کرنے کے لیے کہنے لگے ادع لنا ربک، اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ، یبین لنا، وہ واضح کرے، ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا انہو یقول، اللہ فرماتے ہیں انہا بقرتن، وہ ایسی گائے ہو صفراء، جو زرد ہو۔ حالانکہ ایک سمپل گائے کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ اب جیسے جیسے کویسچن کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ کے وہ بات میں سختی آتی گئی۔ کہا کہ اب دیکھو یہ تم نے اس کو خاص کیا تو کیونکہ وہ فرار چاہ رہے تھے، پریٹینڈ کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کو پھر کہا کہ دیکھو اچھا چلو پوچھ رہے ہو تو اب گائے زرد گائے ہو، فاقع لونھا، اس کی رنگت شوخ ہو، تسر الناظرین، جو جس سے دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کبھی بھی ریٹرک میں نہ جائیں۔ شریعت نرم ہے، سافٹ ہے۔ دیکھیں اگر کسی کے گلے میں پھندا ہے، ٹائی ہے، وہ بندھا ہوا ہے، تو اگر وہ اپنے سرکل میں گھومے پھرے تو وہ صحیح رہتا ہے، لیکن اگر اس سے باہر نکلنے کی، اپنے سرکل سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، زور لگائے گا، تو اس کا وہ روپ، اس کا جو رسی ہے وہ ٹائٹ ہوگی اور اس کی گردن اس میں گھٹ جائے گی اور مر جائے گا۔ تو شریعت بھی ایسی ہی ہے، شریعت کا ایک سرکل ہے۔ فرمایا کہ شریعت کی مثال کمثل الفرسی، جیسا کہ گھوڑے کا ایک سرکل ہے کہ اس میں وہ گھوم پھر سکتا ہے اگر اس کو رسی بندھی ہے، اور اگر اس سے وہ نکلنا چاہے گا تو خود ہی گھٹ کے مر جائے گا۔ تو شریعت کی اللہ نے ایک باؤنڈری لائن بتا دی۔ اور یاد رکھیے المباحات جتنی بھی ہیں وہ بہت ہیں، اللہ نے بہت چیزیں مباح کی، جائز کی، اور بہت کم چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ فرمایا کہ الدین یسرن، دین بہت آسان ہے۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا
ٹیچر بنا کر تو فرمایا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، خوشخبری دیا کرو، بشارتیں دیا کرو، نفرت مت دلایا کرو، یسرا آسانیاں پیدا کیا کرو، ولا تعسرا سختی مت کرو۔ آپ کو جب دو کام دیے جاتے، ایک آسان نرم ہوتا اور دوسرا میں سختی ہوتی، تو آپ ہمیشہ ایسر، جو ان میں سے آسان ہوتا، یسر ہوتا، سہل ہوتا، تو آپ اس کو چوز کرتے، اس کو پسند کرتے۔ اب پھر کہنے لگے قالو، ایک اور کویسچن، ادع لنا ربک، اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ، یبین لنا ما ہی، صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کہ وہ کیسی مطلوب ہے، صاف صاف بتاؤ۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً یہ گائے جو ہے یہ ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ہمیں شبہ پڑ گیا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً ہمیں اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے، ہم اس کو فائنڈ کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ کہا، اگر نہ کہتے تو قیامت تک اس گائے کا پتہ نہ چلتا۔ تو انشاءاللہ کہا تو حضرت موسیٰ نے قولا فرمایا، انہو یقول، وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول، جو نہ کام کرنے والی ہو، تثیر الارض، نہ ہی زمین میں ہل جوتنے والی، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتوں کو سیراب کرنے والی، پانی پلانے والی، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ صحیح سالم ہو، اس میں کوئی دھبا نہ ہو۔ فرمایا کہ اثیر القرآن، قرآن پاک میں کھود کرید کرو، غور و فکر کرو، فإنہ علم الاولین والآخرین، کیونکہ یہ پہلوں اور بعد میں آنے والوں کا علم ہے۔ تو صرف باتیں نہ ہوں، قرآن پاک سے ہم نے لیسن لینا ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے آیا، تو صرف ایسے باتیں نہ ہوں، جب تک اس کو عمل میں شامل نہیں کریں گے تو تب تک ہم صاحب قرآن نہیں بن پائیں گے۔ علامہ صاحب اس گوہر نایاب کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنے گفتار و کردار اور علم و عمل کو عشق کی آنچ سے تپا کر کندن بنا چکا ہو، تو اللہ ہم سب کو اس سانچے میں ڈھال دے۔ وہ فرماتے ہیں، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ مزید فرماتے ہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمان میں خون باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ تو اللہ ایمان و یقین کی بھٹی میں اور عشق کی آنچ میں ہمیں پکا کر تپا کر کندن بنا دے۔ تو قرآن پاک کے یہ ڈائمنڈز، یہ ہیرے، جس بھی اینگل سے دیکھیں گے تو چمکتے ہیرے ہیں، یہ نیویگیشن سسٹم ہم سب کی زندگی کو روشن کر دے۔ تو اب اتنے کویسچن کے بعد پھر کہنے لگے، قالو، پکار اٹھے، الآن جئت بالحق، اب تو صحیح بات کو لایا ہے۔ اب دیکھیں، حق کا لفظ بہت بار استعمال ہوگا۔ حق کہتے ہیں وہ چیز جس کا واقع ہونا قطعی ہو، قیامت کو بھی اسی لیے حق کہا گیا۔ حق اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو اخلاق کی حیثیت سے واجب ہو، یعنی عدل کو، وہ چیز جو جھگڑے اور اختلاف کے درمیان قول فیصل ہو، جیسے قرآن پاک ہے۔ اور مقصد کو بھی الحق کہتے ہیں، جیسے آسمان و زمین کی خلقت کو۔ اور جو چیز اپنے ظہور کے لحاظ سے واضح ہو تو اس کے لیے بھی حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے، اب بات ٹھیک لائے، اب حق لائے۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، ورنہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پہ یقین کرنے والا بنا دے، قرآن پاک کو زندگی میں شامل کرنے والا بنا دے۔ اسی قرآن پاک کی بدولت ہم سب کی دنیا آخرت اللہ کامیاب کر دے، ہمارے پاکستان کو
اللہ دنیا کے نقشے پہ باعزت ملک بنا دے، اس کی فصلوں کو لہلہا دے، اور اللہ ہر طرح کے دردوں، غموں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے ہمیں ہماری نسلوں کو بچا دے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عزتوں سے سرفراز کر دے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔